1000 سال پہلے ان حدیثوں کی روشنی میں امیر المومنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں، امام حسن کے ارشاد کی روشنی میں، حدیث رسول ترمذی کی روشنی میں، اور کیا کہتے ہیں کہنے والے 1000 سال پہلے ایک شخص کہہ گیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھو معاویہ ستر لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عارف باللہ کا قول ہے، ایک مومن کامل کا قول ہے، بیان نہیں ترجمانی ہے حدیث رسول کی، قول علی بن ابی طالب کی، قول امام حسن۔ یاد رکھو مسلمانوں، معاویہ معمولی آدمی نہیں، دشمن نے ان کو ٹارگٹ جان بوجھ کر بنایا۔ میں نے 1962 میں تسیرت عثمان کو تقریر کرتے ہوئے کب غازل میں بات کہی تھی، آج تک واپس نہیں لی، پڑھا بھی نہیں تھا، اللہ کے سہارے پر کہہ دیا، وہ ہو بہو پوری نہیں، اور خدا نے 1000 سال پہلے کے ایک مرد مومن کو میرا پشتیبان بنا کر رکھا ہوا تو اس کی بات میرے کام آئی کہ یاد رکھنا معاویہ تو ستر لاصحاب رسول اللہ۔ جس طرح کوئی آدمی پردے میں بیٹھا ہوا ہو، کوئی خاتون ہو، یا اوٹ میں کوئی آدمی معزز اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو، اس کے مکان کا پردہ کو اتار کر اندر جا گھسے تو بے عزتی ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ پھر چاہے سامنے جو آ جائے، ماں بہن آ جائے، بہو بیٹی آ جائے، بوڑھا بوڑھا جو بھی آ جائے۔ تو حضرت ابو توبہ ربی بن نافع حلبی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو صحابہ کی عزت ہماری عزت و عفت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر تم نے معاویہ پر تنقید برداشت کی یا خود تنقید کرنے کے گناہ گار ہوئے تو یاد رکھنا کہ یہ صحابہ کی عزت کا پردہ ہے۔ امیر معاویہ کون ہے؟ ستر لاصحاب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے جتنے صحابہ ہیں، علی مرتضیٰ سمیت، بلال سمیت، وحشی بن حرب جتنے بھی ہیں، 1,44,000 تو حجۃ الوداع میں موجود تھے۔ علماء حدیث نے یہ کہا ہے کہ ہماری معلومات کے مطابق قریباً 5 لاکھ صحابہ ہو چکے تھے جو شام میں، عراق میں، یمن میں، مصر کے اندر تک پہنچ چکے۔ تو فرماتے ہیں کہ یاد رکھو معاویہ صحابہ کرام کی عزت کا پردہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو من ہتا کہاں، جو اس پردے کو پھاڑ دے گا فقط اجترا علی غیرہا۔ معاویہ پردہ ہے عزت رسول اصحاب رسول کا، جو اس پردے کو پھاڑے گا، جو معاویہ کی بے عزتی کرے گا یا بے عزتی کرنے کی تائید کرے گا، یہ لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈالے گا، وہ معاویہ پر بس نہیں کرے گا۔ پھر جتنے ان کے ساتھی تھے، جتنے صحابہ تھے، اور وہ اکثر نصف سے زیادہ تھے، اور جو علی ہوں یا کوئی ہوں، پھر اس کے سامنے ابو بکر تک کسی کی عزت باقی نہیں رہے گی۔ جب پردہ پھٹ جائے، مکان ننگا ہو جائے، پردہ داروں کی جگہ ننگی اور اوریاں ہو جائے، پھر کسی کی عزت باقی رہتی ہے؟ پھر ماں کیا، بہن کیا، بیٹی کیا، بیوی کیا، بہو کیا، سب کا پردہ اٹھ جائے گا۔ جیسے اس موذی نے، اس حرامی نے، زبیر بن آجن نے جنگ جمل کے خاتمہ پر حضرت اماں عائشہ سلام اللہ علیہ کے حجر اونٹ تک پہنچ کر ان کی توہین کی۔ رسول اللہ کی بیوی کا حسن دیکھنے آیا ہے وہ حرامی، اور نام کس کا لیا؟ علی کا۔ ایسے کہ کہنے جگنی نام علی دا، نام علی دا، علی کا نام لیے جو حل بدماشی کرتے تھے، یہ شیطان کا بتایا وہ چکر، اس نے بھی نام علی کا لیا، لیکن بے عزتی کس کی؟ حرمت رسول کو بے عزت کیا۔ تو خدا نے نقد بدلا اس کو تو یہ دیا، پتہ نہیں کتنے ہزار آدمیوں کو عبرت ہوئی ہوگی، اور تم بھی اب عبرت حاصل کرو۔ کسی موذی کو، کسی سبھی تبررائی کو بل تو موقع نہ دو، اور اگر سن لیا تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ جیسے عائشہ کی تب کسی نے بے حرمتی کی، اس کو تو نے کتے کی موت مارا، ہماری دعا ہے تجھ سے پروردگار اس دشمن کو بھی معاف نہ کر۔ نہ سمجھ آ رہی ہے؟ فرماتا کہ جس نے اس پردے کو پھاڑ دیا، اس نے دوسرے پردوں کو بھی پھاڑ دیا۔